अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा क़यामत का टॉपिक चल रहा है और उसमें लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने काफ़ी डिटेल से बताया, एक नया सिलसिला स्टार्ट किया है। वो ये है कि जो मुख्तलिफ 114 जो कुरान पाक में सूरतें हैं, उनमें से मैं वो वाली सूरतें चूज़ कर रहा हूँ जिनमें स्टार्ट में ही अल्लाह पाक ने इस मौजू से ही शुरू किया है। और आप देखें कि ये 60 से ज़्यादा सूरतें हैं जो मैंने अब इस सिलसिले में आगे जो 60 से ज़्यादा हम सूरतें करेंगे, 114 में से 60 सूरतें ऐसी हैं, आधी से भी ज़्यादा, बल्कि और भी हैं, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली जो इस स्पेसिफिक टॉपिक को लेके चलती हैं, क़यामत के दिन एक दिन हमने अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुजूर पेश होना है और खड़े होकर जवाब देना है, जो इस टॉपिक से प्रॉपरली स्टार्ट कर रही हैं, वो मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप खुद भी उनको पढ़ें, गौर व फिक्र करें। मेन मकसद ये है, मैं सिर्फ ये शेयर कर रहा हूँ और अब तो मैं बिल्कुल ही आलमोस्ट सिर्फ तर्जमा पढ़ता जाऊँगा, और तर्जमा भी सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ, कोई इससे ये ना करे कि अरबी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, या मैं ऐसा कुछ मानता हूँ कि अरबी नहीं पढ़नी चाहिए या कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरबी पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है और आप ज़रूर पढ़ें। मैं सिर्फ इसलिए वो नहीं पढ़ रहा, वरना मैं अगर अरबी और तर्जमा दोनों पढ़ता जाऊँगा तो ये वीडियो 20 मिनट की लगभग बन जाएगी, जो कि बहुत लंबी हो जाएगी और लोग इंटरेस्ट उसमें खो बैठेंगे। तो मैं सिर्फ इसलिए सिर्फ तर्जमा पढ़ रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप साथ में अरबी भी पढ़ेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो पढ़ेंगे उसको, और मैं भी पढ़ता हूँ यकीनन, आप भी ज़रूर पढ़िएगा। और ये जो है इसकी पहली, उस सूरा की पहली 10, 15, 20 आयात अगर छोटी हों तो 15, 20 तक भी जा सकती हैं, वो आप लोगों के साथ उर्दू में उसको, ताकि मेन मकसद क्या है कि समझें, मैं भी समझूं, आप भी समझें, मिलजुल के हम ये समझें कि अल्लाह पाक हमें क्या हुक्म दे रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। और उसका जब हम ये 60 सूरतें अगर कर लेंगे लगभग, और उससे आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, दिन में एक दिन में आधा घंटा, घंटा तो दे ही सकते हैं, आधा घंटा दे लें। ये आयत को आप खुद भी निकाल के पढ़ें, कोई भी जो भी आपको तर्जुमा अच्छा लगता है, और आगे भी कंटिन्यू करें ताकि आपको पूरा मौजू समझ आए कि क्या टॉपिक्स हैं, क्या कैसे अल्लाह पाक बात कर रहे हैं। मीन्स वो इस टॉपिक से स्टार्ट होते हैं, फिर आगे कुछ मसाले देना शुरू कर देते हैं, फिर आगे कोई वाकया सुना देते हैं, फिर ये इसी टॉपिक पे आ जाते हैं, फिर कोई और बात शुरू होती है, बीच में किसी और पिछली उम्मतों की बात शुरू होती है, फिर इसी टॉपिक पे आ जाते हैं। ये आप सारी सूरतों को पढ़ते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसको भी पढ़ें, आज वाली भी इसी तरह ही है। हम इसको देखते हैं। सूरा नंबर 18, आयत नंबर 1। तमाम तारीफ़ें इसी अल्लाह की के लिए सदावर हैं, जो उसने अपने बंदे पर ये कुरान उतारा और उसमें कोई कसर ना बाकी रखी, ना छोड़ी। आप ये इसको ज़रूर ख़ुद भी पढ़िएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसका तर्जुमा जो है वो ख़ुद भी पढ़ेंगे, उस पर गौर व फिक्र करेंगे। और लेकिन मैं थोड़ा सा साथ में एक वन लाइनर डिटेल बताता जाऊंगा। ये सूरह कहफ है, 18 नंबर सूरा है, सूरह कहफ, जो मशहूर वाक़या है साहब काफ वाला है, वो भी हम देखेंगे, उसी तक हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें क्या है कि अल्लाह पाक ने ये कुरान उतारा और कोई कसर नहीं छोड़ी, हर लिहाज से इसमें इसके टॉपिक के रिलेटेड, जो इसका मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई कसर नहीं बाकी नहीं छोड़ी, हर लिहाज से वाज़े कर दिया है वो टॉपिक। आयत नंबर 2, बल्कि हर तरह से ठीक ठाक रखा ताकि अपने पास की सख्त सजा से होशियार कर दे। अब ये और पूरी पढ़ के फिर, और ईमान लाने और नेक अमल करने वालों को खुशखबरियां सुना दे कि इनके लिए बेहतरीन बदला है। अब ये देखें, जो मैं पिछली आयत में थोड़ा सा बयान कर चुका हूँ ऑलरेडी, वो इसमें डिटेल ऑलरेडी अल्लाह पाक ने भी बयान कर दी कि बल्कि हर तरह से ठीक ठाक रखा ताकि अपने पास के सख्त सजा से होशियार कर दे, और जो ईमान लाए और नेक अमल करें उनको खुशखबरियां भी दें।
تو وہ مین ٹاپک وہی ہے کہ یہی مین ٹاپک ہے، اس کو ہر لحاظ سے واضح کر دیا اور کوئی کسر باقی نہ رہی جو پچھلی آیت میں بات ہوئی ہے۔ آیت نمبر 3، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں میں۔ آیت نمبر 4، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ اب ان کی ڈیٹیل اگلی آیت میں آتی ہے۔ آیت نمبر 5، در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو، یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ یہ کہ اللہ پاک کی کوئی اولاد ہو سکتا، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی اولاد ہوگی تو وہ بھی خدا کی اولاد خدا ہی ہوگی نا، شریک ہی ہو گیا نا، دوسرا خدا ہوا تو وہ شریک ہی ہوگا نا، خدا کی اولاد انسان تو نہیں ہو سکتی۔ اور اس کو ہم نے سورہ اخلاص کے آیت میں، سورہ اخلاص کے ٹاپک میں میری جو پہلی ویڈیوز ہیں توحید اور شرک میں شروع کے، وہ ضرور آپ دیکھیے گا، وہ بھی آیات بھی پڑھیے گا اور ویڈیوز بھی دیکھیے گا۔ اس میں بڑا ڈیٹیل سے واضح کیا اور ہم نے یہ دیکھا سورہ اخلاص جو ہے وہ توحید کی الٹیمیٹ، اس کو ڈسکرائب، اس کی ڈیٹیلز توحید کی الٹیمیٹ بیان کر دی گئی ہیں سورہ اخلاص میں۔ اس میں اس کی ڈیٹیلز آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 6، پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت یا دلاسا دیا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، اگنور کر دیں، جو نہیں ایمان لاتے اللہ ان سے حساب لے لے گا۔ آیت نمبر 7، روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے، کیا ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اچھا، یہ بڑی اچھی آیت ہے، آپ ضرور اس پہ خود بھی غور و فکر کیجئے گا، اپنی مرضی کا ترجمہ، کوئی تفسیر بھی پڑھ لیا کریں تو اچھی بات ہے، کسی کی بھی جس کو آپ کو صحیح لگے۔ اچھا، روئے زمین میں جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے۔ جو زمین پہ جو کچھ بھی ہے یہ زمین کی رونق ہے۔ اچھا، آج اگر جو بھی اس زمین میں رونقیں ہیں یا جو اٹریکشنز ہیں یا جو یہ سارا کچھ اتنا کچھ انسان نے کھڑا کر دیا ہے، آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ یہ سب اصل میں تو اس زمین سے ہی ہے نا؟ کچھ بھی چیز آج اگر آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بڑے بڑے فن پارکس بنائے جاتے ہیں، ان میں بہت سی لائٹس جلتی ہیں، ان میں بہت ساری تفریح کا سامان ہوتا ہے، تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ جو بلڈنگز بنائی جاتی ہیں وہ الٹیمیٹلی زمین کے کسی نہ کسی مٹیریل سے، کوئی زمین کے اندر سے نکالا ہوتا ہے، چاہے وہ سیمنٹ ہو، لوہا ہو، بجری ہو، یا اگر کوئی لائٹس ہیں یا لائٹس کے تھرو یہ الیکٹرانکس یا میوزک یا یہ وہ ساری یہ چیزیں ہیں، یہ کہاں سے بن رہی ہیں؟ یہ لائٹ کہاں سے بنتی ہے؟ الٹیمیٹلی تو کسی نہ کسی کی انرجی کی فارم سے ہی آئے گی نا، وہ جو کہ زمین سے ہے۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ وہ سورج ہے، جس کی روشنی آتی ہے، جس کی لائٹ آتی ہے، تو اس سے اصل میں اس دنیا کو جو زندگی بخشتا ہے وہ تو سورج بخشتا ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو اس دنیا میں زندگی نہیں ہو سکتی، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، باقی ہوا بھی ہے، ظاہری بات ہے، اور اس زمین کی ہی مختلف فارمز کو یوز کرتے ہوئے ہم آگ یا انرجی، تو یہ ساری انرجی کی فارمز ہیں جو کسی بھی فارم میں ڈلتی ہیں، یا زمین، یہ کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپس ہیں، نئی مشینری ہے، یہ الٹیمیٹلی زمین کی ہی کسی دھات سے ہی، زمین سے ہی نکلتی ہے نا، وہ دھات جس سے یہ بنتی ہیں۔ تو الٹیمیٹلی یہ اتنی سی بات میں یہ ساری ڈیٹیل بیان کر دی ہے کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کے باعث بنایا ہے، کہ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے، یہ اس کی رونق جو تم آج دیکھتے ہو، وہ سارا کچھ اس کی وجہ سے میں نے بنایا، اور انسان الٹیمیٹلی اس کو یوز کرتے ہوئے وہ اس کی رونق بنا رہا ہے۔ یہ مختلف اور بھی فارمز دیکھ لیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، یہ تو اللہ نے بنائی، یہ تو انسان نے نہیں بنائے۔ پانی ہے، وہ بہتا ہے، دریا، سمندر، یہ ساری جو ہے، یہ اس کو الٹیمیٹلی ہم یوز کرتے ہیں نا، دریاؤں کو، سمندروں کے پانی کو یوز کرتے ہوئے
ہم انرجی پیدا کرتے ہیں، اور ایسے ہی درختوں کو یوز کرتے ہوئے ہم بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، انرجی بھی ان سے نکالتے ہیں، فروٹس وغیرہ ہیں۔ تو تھوڑی سی ڈیٹیل اس پہ دینی پڑ گئی۔ اگلی آیت، آیت نمبر 8، اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ تو یہ ہے الٹیمیٹ چیز، جو ہمارا ٹاپک بھی ہے، جو موضوع بھی ہے، جو اس کے شروع سے ہی پہلی آیت سے وہی سٹارٹ ہوا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ یہ جو تم ساری رونق دیکھتے ہو، اتنی بلڈنگز، یہ اتنا کچھ تم نے کھڑا کر دیا ہے، اس سب کو ہم، اور یہ جو پہاڑ ہیں، اتنے بڑے بڑے درخت ہیں، اتنے بڑے بڑے، ان سب کو ہم ہموار کر کے ایک میدان کر ڈالنے والے ہیں، ایک میدان بنا دیں گے، سارا کچھ یہ ایک اکٹھا ایسے میدان بن جائے گا۔ اس کی جو ہم آخری آیت کریں گے، آیت نمبر 9، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ یہاں سے اب ایکچولی اصحاب کہف کا قصہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور آپ آگے اس کو پڑھ سکتے ہیں، یقیناً پڑھیے گا۔ اس میں کیا ہے کہ جو یہاں کیا بتایا گیا، اصل میں جو دوسری زندگی ہے کہ انسانوں کو دوبارہ جی مار کے اٹھا دینے والی، اس کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے۔ وہ یہ کیا ہے کہ وہ جو صحابہ کہف اتنے سال جو پڑے رہے اس غار میں، موت کی حالت میں ہی، سارٹ آف، مطلب وہی ہے نا کہ ان کی دوبارہ زندگی، دوبارہ ہی ان کی پیدائش ہوئی ہے، سارٹ آف، تو اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ تو اصل میں موضوع یہی ہے، اسی کو بار بار بیان کیا جا رہا ہے، مختلف مثالوں سے آگے ایسی کہانیاں، واقع جو پچھلی امتوں میں ہوئی ہیں، ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ آپ خود اس پہ غور و فکر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔